بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف کی نشست سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ زیر اہتمام جامع انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بیاد سید المجاہدین سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم درس جامع ترمذی شریف ابواب الحج جس کا عنوان ہے ابواب الحج، انشاءاللہ آج ہم اس سے شروع کریں گے، اور پہلے ہم حدیث شریف کا عربی متن، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر تشریح بیان کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو جائے۔ حدیث نمبر 788۔ حدیث نمبر 788۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الحج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء في حرمة مكة۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى ويروى بخزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. مکہ مکرمہ کی حرمت اور عزت کا بیان ہے۔ ابو شریح عدوی سے مروی ہے، انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا۔ عمرو بن سعید جو والی گورنر تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر روانہ کر رہا تھا، تو اس وقت ابو شریح عدوی ایک صحابی فرما رہے اس سے: اے امیر، مجھے اجازت دو میں تم سے ایک بات بیان کروں جس کے ساتھ کل یوم فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور آنکھوں نے دیکھا۔ یعنی یہ بالکل پکی بات ہے، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور دل نے جو کچھ سنا تھا وہ محفوظ رکھا، یاد رکھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قابل عزت بنایا۔ مکہ مکرمہ کی حرمت اللہ نے بنائی ہے، ایسے لوگوں نے قابل احترام نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا حرام کردہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو قابل احترام اور قابل عزت بنایا ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے یا وہاں کے درخت کاٹے۔ یعنی حرم کے علاقے میں کوئی حدود حرم میں کوئی کسی کا قتل بھی نہیں کر سکتا اور وہاں کی گھاس، کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قتال کی وجہ سے اس میں لڑائی کو جائز سمجھے تو اسے کہو کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حرم میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تھی دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی۔ اگر کوئی یہ کہے، دلیل میں پیش کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، تو اس سے کہو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قتال کی وجہ سے اس میں لڑائی کو جائز سمجھے تو اسے کہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، تجھے اجازت نہیں دی۔ اس وقت جو حضور قتال کیے، وہاں پر جنگ کیے دشمنان اسلام سے، وہ اللہ کی اجازت سے کیے،
کسی اور کو اجازت نہیں دیا، اللہ حضور کو اجازت دیا تھا صرف. آپ نے فرمایا مجھے ایک دن تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی تھی اس وقت. پھر اس کی عزت و احترام ایسے ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی. پھر کل جیسے حرمت والا تھا سابقہ زمانے میں، آج بھی اس کی وہی حرمت اور وہی عزت اور وہی احترام باقی ہے. حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے. جو لوگ اس وقت موجود ہیں اور یہ کلام سن رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد والوں تک اس بات کو پہنچا دے. ابو شریح سے پوچھا گیا پھر آپ کو عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا؟ جب والی سے آپ نے گورنر سے کہا تو اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا عمرو نے جواب دیا اے ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ حرم شریف کسی گناہ گار، خون کر کے بھاگنے والے اور تقصیر کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا. تقصیر یعنی کوتاہی اور گناہ، جرم کر کے بھاگنے والے کو حرم پناہ نہیں دیتا. اگر کوئی شخص کسی کا قتل کیا ہے یا کوئی جرم کیا ہے یا کوئی گناہ کر کے حرم میں جا کے اگر پناہ لے لیا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، حرم کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا. بلکہ یہ گورنر بول رہا، امام حرم کے اندر ہی قتل کر دیا جائے گا. جی، جرم کرنے کے بعد اندر داخل ہوا تو باہر نکلنے تک اس کو قتل نہیں کر سکتے. باہر نکلنے تک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. اب داخل ہونے والا شخص کیسا بھی ہو، ایک اس میں اصول فقہ میں ایک بحث ہے، من جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ پر، ومن دخلہ ہوا تو داخل ہونے والا شخص قتل کر کے بھی داخل ہو سکتا، چوری کر کے بھی داخل ہو سکتا، کوئی گناہ کر کے بھی داخل ہو سکتا. تو احناف کے پاس کیا ہے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر کے کعبے میں داخل ہو گیا تو اس کو کعبے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا جائے گا. اس کو مجبور کیا جائے گا باہر نکلنے پر، اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. اسے کیا پکڑ کے بھی نہیں نکال سکتے؟ اس کو پکڑ کے نکالنے کے کچھ اسباب فراہم کرنا پڑتا. اس سے پہلے کچھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ سنا میں، کعبے کے پاس آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے شاید. کچھ وہی باغی لوگ داخل ہو گئے تھے، بند کر دیے تھے پورے گیٹاؤں سب بند کر دیے، تو ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ کرنٹ چھوڑے اندر یا کرنٹ کا پانی وغیرہ کچھ گرم ایسا چھوڑے تو مجبوراً وہ باہر نکلے، تو جب ان کو قتل کیا گیا بول کے. تو ایسے کچھ اسباب اختیار کرنا پڑتا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر باہر نکل جائے. تو صرف کعبۃ اللہ شریف کی جو مسجد کا جو حصہ ہے اس کے باہر نکلنا بھی کافی ہے نا. حرم کی جو حدود ہے پورے مکمل حدود سے باہر نکلنا، پورے حدود سے باہر نکلنا حرم ہے، نہ صرف مسجد بلکہ حرم کے جو حدود ہیں وہ حدود سے باہر نکلنا. جی ہاں، تو اس کے بعد ہی آپ قتل کر سکتے ہو، اس کے بعد ہی قتل کر سکتے اس کو. امام ترمذی فرماتے ہیں خزیہ یعنی بے حیائی کا کام. خزیہ کا لفظ بھی مروی ہے. یہ راویوں کے بیان کرنے میں بعض روایتوں میں ایک لفظ ہے بخربتین اور ایک روایت میں ہے بخزیتین. کوئی اگر بے حیائی کا کام کر کے اگر حرم میں داخل ہو گیا تو کیا حکم ہے وہی بتا رہے ہیں. مختلف جو الفاظ آتے ہیں نا وہ بھی بیان کر دیتے. ایک روایت میں بخربتین ہے اور ایک روایت میں بخزیتین ہے، اور خزیہ کے معنی بے حیائی کے ہیں. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو شریح حسن صحیح ہے. ابو شریح خزاعی کا نام خویلد بن عمرو عدی کعبی ہے. ولا فارن بخربتی سے مراد جنایت یعنی تقصیر کر کے بھاگنے والا مراد ہے. جو شخص نقصان کر کے خون ریزی کے بعد حرم میں آ جائے اس پر حد قائم کی جائے. بعض علماء کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کر کے اگر حرم میں پناہ لیا ہے تو اس پر وہیں حد قائم کی جائے گی، اس کے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. لیکن احناف کے پاس کیا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ عام ہے. جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا، محفوظ ہو جائے گا، با امن ہو جائے گا. اب اس سے قصاص کب لیں گے؟ جب وہ باہر نکلے گا اس کے. حدیث نمبر 759 باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ. اس میں اور ایک چیز ہے، معافی چاہتا ہوں، اور ایک چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جیسا کہ فرمایا اللہ نے مجھ کو اجازت دی، اللہ نے تیرے کو اجازت نہیں دی، اللہ نے مجھے اجازت دی، اسی لیے میں نے کعبۃ اللہ میں جو ہے جو لڑائی وغیرہ ہوئی تھی، جنگ وغیرہ جو بھی ہوئی تھی اس کی اجازت سے ہوئی. ہاں، اللہ کی اجازت سے. اللہ نے مجھے اجازت دی تھی، اللہ نے تجھے اجازت نہیں دی ایسا عمل کرنے کی. اگر تو بطور دلیل ہی اگر تو پیش کر رہا ہے یہ واقعہ جو میرے سے جو پہلے ہوا وہ واقعہ بطور دلیل پیش کر رہا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے اجازت دی تھی اور تجھے اجازت نہیں دی. تو اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بھی ثابت ہو رہیں گے. اختیارات بھی ثابت ہوتے ہیں. حضور کی جو خصوصیتیں ہیں
تمام انبیاء میں جو اخلاق اور جو کمالات اور جو خوبیاں تھے متفرق، وہ تمام جمع کر دیے گئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں. ہر اعتبار سے آپ کو اولیت کا درجہ حاصل ہے. عابدین میں بھی اول العابدین ہے، عارفین میں بھی اول العارفین ہے، زاہدین میں بھی اول الزاہدین ہے. تو یہ جو خصوصیتیں ہیں خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کا آپ پر خاص فضل ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں دی گئی ایسی، جی صرف حضور کے دی گئی اور تجھ کو نہیں دی گئی، بلکہ صحابی فرما رہے نا ولم یأذن لکا، اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی. اگر کوئی اس واقعے کو دلیل بنا کر پیش کر کے کہے کہ بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مرتبہ کعبے کے اندر حدود حرم میں دشمنان اسلام سے جنگ کیے تھے، تو اس کو یہ جواب دے دو کہ وہ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، تجھ کو اجازت نہیں دی، اور وہ بھی دن کے صرف ایک حصے میں اجازت ملی تھی، پورا دن بھی نہیں تھی وہ اجازت. اور بھی حضور کو ملی ہے، حضور کی شان ہے، یہ شان ہے آپ کی. کیونکہ بعض لوگ جو ہے بولتے ہمارے اپنی مسلمان بعض نادان بھائیاں ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی اللہ نے اجازت دی تھی حضور کو تو اگر ہم کو بھی اجازت ہوئی تھی تو ہم بھی کرتے تھے، بول کے اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں تو ان کو ذرا عقل سے ہوش لینا چاہیے. اللہ تیرے کو اجازت کیوں دیں گا؟ اللہ اجازت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ تیرے کو اجازت دینے کا سوال ہی نہیں، تجھے کیوں دیں گا اللہ اجازت؟ جی ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. دیکھیے انبیاء کا جو مقام ہے تمام مخلوق میں سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑی ذمہ داری نبوت اور رسالت کی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں. آپ کے جو اختیارات ہیں اور آپ کے جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں، تو عام مخلوق میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ کے بارے میں خود قرآن فرما رہا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ صحابہ، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے جہاد کیے اور اسلام کی راہ میں خرچ کیے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ میں خود یہ تفاوت ہے، درجہ بندی. حالانکہ نفس صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صحابی کہتے ہیں اس مقدس ہستی اور ذات کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، تو ان کو صحابی کہتے ہیں. تو نفس صحابیت میں تو سب برابر ہے، لیکن درجہ بندی کیسی ہے ان کی فضیلت اور مرتبے میں؟ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کیے، جنگ کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ اور بعد والے صحابہ برابر نہ ہو سکتے. جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگ کی، جہاد کیا، وہ اور بعد والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. تو جب صحابہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک عام آدمی رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. پھر صحابہ میں بھی درجہ بندی کیسی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر ان کے بعد 6 جو عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 حضرات ہیں وہ ہیں، پھر ان کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے. یہ درجہ بندی بدلائی گئی ہے. بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں ایسا. اور بدر کے جو صحابہ ان کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو تو اتنی اجازت دے دیا کہ جو چاہے کرو، تمہارے گناہ بخش دیے گئے. ان کو یہ اجازت مل گئی تھی جو چاہے کرو. اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ اگر اس کے بعد کوئی گناہ بھی کرتے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا تھا ان سے. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. لیکن ان کے خوف اور خشیت کا یہ حال تھا کہ کئی خوشخبریاں سب کچھ سنانے کے باوجود وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے. تبھی تو اللہ اسے اجازت سب سے بڑی سند تو صحابہ کے پاس ہی تھے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بندہ بولتا میں اللہ سے راضی ہوں، لیکن اللہ بولنا میں بندے سے راضی ہوں، بڑا کمال ہے. یہ سند ان کے پاس ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے یہ، سب سے بڑی سند ہے. ہائے ہائے ہائے. باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، حدیث نمبر 759. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وابي هريرة وعبد الله بن حبشي
وأم سلمة وجابر قال وعيسى حديث ابن مسعود حسن صحیح غریب من حدیث عبداللہ ابن مسعود. حج اور عمرے کا کیا ثواب ہے، یہ اس کا بیان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہو، یعنی پے در پے حج اور عمرہ کرتے رہو، جیسا بھی موقع ملے لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. حج مقبول کا ثواب جنت ہے. اس باب میں حضرت عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود اس روایت سے حسن صحیح غریب ہے، یعنی حج اور عمرہ پے در پے کرنے سے فقر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں، گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. جس طرح بھٹی میں لوہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل دور ہوتا ہے، اسی طرح بندہ مسلسل حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فقر و فاقہ تنگ دستی بھی اس کی دور ہو جاتی ہے. سبحان. حدیث نمبر 790. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ابو حازم کوفی وهو الاشجعی واسمه سلمان مولى عزة الاشجعیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا پس نہ عورت سے ہم بستری کیا اور نہ ہی گناہ کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے. ابو حازم ایک راوی ہے، کوفی اشجعی ہیں، یہ ان کا نام سلمان ہے یہ اور یہ عزت الاشجعیہ کے غلام ہیں، ایک خاتون کے غلام تھے. اور جیسا کہ امام ترمذی کا طریقہ ہے کسی راوی کا اگر ذکر آیا ہے کنیت کے ساتھ آیا ہے تو ان کا نام ذکر کر دیتے اور ان کی وضاحت کر دیتے. تو اس حدیث شریف میں حج کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے مباشرت بھی نہ کی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسی لیے حج میں کیا ہے، دیکھیں الحج اشہر معلومات، حج کیا ہے سال بھر نہیں ہے بلکہ چند مخصوص دن ہے. 5 دن میں حج ہو جاتا، ذی الحج کی 8 سے 12 تک. تو آدمی کو کوئی کام کرنا ہے بولے تو اس کو بار محسوس ہوتا، نہیں کرنا ہے بولے تو آدمی کو خوشی محسوس ہوتی. تو حج میں کیا ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے حج میں، بس الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. تو جو کوئی اس میں حج فرض ادا کرنے کی نیت کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بےہودہ گفتگو نہیں کرنا اور قربت نہیں کرنا. اور قربت مانے انگلش میں اس کو سیکس بولتے ہیں نا، ہاں سیکس، قربت نہیں اور جھگڑا نہیں کرنا. اکثر حاجیاں لڑتے جھگڑتے رہتے جی. تو حج نام ہے ان 3 چیزوں کے نہیں کرنے کا. تو اب کوئی بھی کام گندی بات نہیں کرنا، بےہودی گفتگو نہیں کرنا، اور اپنی بیویوں سے یا بہرحال کسی سے بھی ہو نہ سیکس کرنا اور نہ ہی ہم بستری و مباشرت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑنا بھی نہیں حج کے معاملے میں. تو یہ حج کا نام ہے. تو ایسا جو شخص حج کرتا ہے یعنی گناہوں سے پاک ہو کر جو حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج. حدیث نمبر 791. حج نہ کرنے کا گناہ. حدثنا محمد بن یحیی القطعی البصری حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہلال بن عبداللہ مولا ربیعۃ بن عمرو بن مسلم الباہلی حدثنا ابو اسحاق الحمدانی عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا او راحلة تبلغوه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ یقول فی کتابہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. قال وعیسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سامان سفر اور سواری ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا دے پھر وہ حج نہ کرے، بس اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے
بیت اللہ شریف کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، اس کی سند میں کلام ہے۔ ہلال بن عبداللہ مجہول ہے اور حارث کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن کی آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، پیسہ بھی ہے اور جسمانی طور پر وہ صحت مند تندرست بھی ہے، وہاں تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جا کر آنے تک اپنے اہل و عیال کے اخراجات کی بھی ذمہ داری، کھانے پینے کی بھی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا، استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود، تو اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اتنی سخت ترین وعید ہے حج کی استطاعت، وہ تمام چیزوں کی جو ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ سہولت رکھتے ہیں نہیں کرنا گویا حرام ہے، حرام ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، تو یہود و نصارہ بھی حج کی فرضیت کے قائل نہیں تھے وہ لوگ، تو اسی طرح یہ بھی ان کے زمرے میں آ جائیں گا، استطاعت نہ رکھنے کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرما رہے، یعنی استطاعت رکھتے بڑی سخت ترین وعید ہے، ہاں اتنی بڑی وعید ہے کہ اس کا اسلام ہی خطرے میں پڑ جاتا۔ حدیث نمبر 792، باب ما جاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلۃ۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا ابراہیم بن یزید عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما يجيب الحج قال الزاد والراحلة قال وعيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا أو راحلة وجب عليه الحج وإبراهيم بن زيد هو الخرزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه۔ سامان سفر اور سواری سے حج کی فرضیت، اگر کسی کے پاس سامان سفر ہے اور سواری کا بھی انتظام ہے تو اب اس پر حج فرض ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے حج فرض ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سامان سفر اور سواری سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ جب کوئی شخص زادے راہ اور سواری کا مالک ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ ابراہیم بن یزید خوزی مکی ہیں، بعض علماء نے ان کے حفظ میں کلام کیا ہے، یعنی کہ سند میں راویوں کا ذکر آیا اور کسی راوی پر کلام کیا گیا ہے، جرح کی گئی ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ارے کیسا لے کے جا رہا مار کے دو دھپے مار کے لے جائیے بیٹے، نیچے لے جائیے، ہم فوری جائیے آپ لوگ نیچے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامان سفر اور زادے راہ کا اگر مالک ہو، اتنی بھی استطاعت ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ حدیث نمبر 793، باب ما جاء کم فریض الحج، حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ جیسے نماز روزانہ فرض ہے، روزے رمضان میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال فرض ہے روزے، تو حج بھی کیا ایسے ہی ہر سال فرض ہے؟ یہ اس کا بیان ہے۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا منصور بن وردان کوفی عن علی بن عبد العال عن ابیہ عن ابی البختری عن علی بن ابی طالب قال لما نزلت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قالوا یا رسول اللہ افی کل عام فسکت فقالوا یا رسول اللہ افی کل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فانزل اللہ تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره قال وعيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه واسم ابي البختري سعيد بن ابي عمران وهو سعيد بن ابي فيروز۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب آیت کریمہ وللہ علی الناس اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ جس وقت یہ پوچھا گیا اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نعم بھی اگر فرما دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تھا صاحب استطاعت لوگوں پر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، تمہیں تکلیف پہنچے۔
جس چیز کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا پوچھنا نہیں ہے اس کے بارے میں. اب بقرے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا, پوچھتے گئے تو جیسا جیسا پوچھتے گئے سختیاں بڑھتے گئے. پہلی مرتبہ جب ان کو حکم ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو, کون سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا, لیکن پوچھے وہ لوگ گائے کیسی ہونا, وہ ایک دم بڈھی ہونا نہیں, جوان ہونا نہیں, کم عمر ہونا. اب وہاں سے جیسے جیسے وہ لوگ پوچھتے گئے سختیاں بڑھتے چلے گئے. وہ گائے کیسی ہونا, بالکل ادھیڑ, وہ ایک دم بڈھی بھی نہ ہونا, ایک دم جوان بھی نہ ہونا, درمیان کی ہونا بولے. پھر پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا بولے, تو بولے وہ بقرۃ صفرا, پیلی رنگ کی ہونا وہ بول کے بولے گائے. پھر پوچھے کیسی ہونا, تو بولے اس کو کھیت وغیرہ میں بھی استعمال نہ کیا گیا ہو, ایسی ہونا, بالکل پاک صاف بے عیب, مسلمتن یعنی تمام عیوب سے پاک. اب وہ گائے تلاش کرنے نکلے تو ایک یتیم بچے کے پاس ملی گائے, جن کے والد بہت متقی پرہیزگار تھے. وہ جنگل میں اس گائے کو چھوڑ دیا اور اللہ کی امانت میں دے دیے. تو بچہ جب بڑا ہوا تو بچے کو گائے مل گئی. تو وہ گائے لینے کے لیے بنی اسرائیل والے آئے, تو بچہ گائے کو لے کر پہنچا تھا بازار میں بیچنے کے لیے. تو یہ لوگ پہلے ایک فرشتہ آیا, گائے بیچو گے کیا بولا؟ تو بچہ بولا نہیں, میں پہلے والدہ سے پوچھ کر بیچوں گا. ٹھیک ہے پوچھ کے بیچو. تو والدہ سے پوچھے تو بولے ٹھیک ہے, اگر اب کے کوئی خریدار آیا تو بیچ دو. پھر دوسرے دن لے کے گئے, پھر ایک فرشتہ آیا ایک انسان کی شکل میں, پوچھا گائے بیچو گے کیا؟ تو بولا ہاں بیچوں گا. تو نہیں, اس کو ابھی مت بیچو, بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت ہے, وہ لوگ جب آئیں گے تمہارے پاس لینے تو اس وقت بیچو, اور اس کی قیمت کیا مقرر کرنا ہے؟ تو بولتے کہ گائے کاٹنے کے بعد اس کے چمڑے میں سونا بھر کے دینا. تو وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے, اس وقت پھر وہ گائے جب بیچی گئی تو بنی اسرائیل کو وہ گائے کے چمڑے میں پورا سونا بھر کے دے کے وہ گائے لینا پڑا. وہ گائے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ تو اس زمانے میں کیا ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قتل ہو گیا تھا. ایک قتل ہو گیا اور قاتل کون ہے نہیں معلوم ہوا. تو قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ فرمایا گائے کاٹو اور وہ گائے کی دم لے کے اس کے مقتول کے چہرے پر مارو, وہ اٹھ کر جواب دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اس کا قاتل اس کا چچیرا بھائی تھا, وہ وراثت جائیداد کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا. تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ گائے کی عبادت کیے تھے نا چند دن, تو اس کی محبت نکل جانا. تو انسان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ نفس کی محبت نکلنے کے لیے نفس کو ذبح کرنا. نفس کو ذبح کرنے سے مراد اس پر کنٹرول کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کرنا ہے. تو یہ لا تسألوا عن اشیاء, چیزوں کے بارے میں مت پوچھو, اگر پوچھیں گے پھر اس کا حکم بتایا جائے گا تو تکلیف ہوں گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سے شریعت کا مزاج اور اسلام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں زیادہ پوچھنا نہیں ہے, سمجھے, ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا نہیں, پوچھ کر تکلیف میں نہیں پڑنا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک مقام پر پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا, وضو کرنا ہے. حوض کے پاس پہنچ کے بولے اے حوض والے, تم اس پانی کے بارے میں مت بولو کچھ بھی ہم کو. بولے کیوں؟ تم بولیں گے یہاں پر پرندے آتے, وہ جانور آتے, پانی پیتے ہوئے, تو ہم کو پھر وضو کرنے کے لیے مسئلہ ہو جاتا. جیسے ہم پانی پینے کے لیے ہماری ضرورت ہے پانی اور استعمال کی, ویسے پرندے بھی پیتے. اس بارے میں مت بولو تم کچھ بھی, بول کے حوض والے کو پہلے ہی بول دیے. اب اس سے شک میں پڑ جائیں گے, پھر نماز کا مسئلہ ہو جاتا. گئے سیدھا سیدھا پاک ہے پانی, اس کے بارے میں شک کیوں کر دیں؟ پانی کی اصل کیا ہے؟ پانی کی اصل طہارت, پاک ہے پانی. ناپاک کب ہوتا پانی؟ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی تو ناپاک ہوتا, ورنہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو پانی گرنے کے باوجود بھی پھر وہاں پہ کثیر, وہاں پہ خلیل بھی ہے نا, وہ پورے شرائط اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے مزہ ہے, رنگ بو مزہ. ہاں, پانی اگر مائع کثیر ہے, سمجھے, مائع جاری, ایسا بہرا پانی تیزی کے ساتھ, اس کے اندر نجاست گر گئی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں ہوتا ہے نا, ایسا پانی کے وہ تنکا بہا لے جائے, بہا لے جائے, وہ مائع کثیر ہے, تنکے کو بہا لے جائے. مائع قلیل رہے تو نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جاتا, چاہے اس کا رنگ مزہ بو بدلے یا نہ بدلے, اگرچہ کہ ذرہ سا ہی کیوں نہ گری ہو. اب جیسے گلاس میں پانی ہے, سمجھے, اس میں خون کا خطرہ گرتے ختم ہو گیا, پانی ناپاک. گلاس کا گھڑا بھی سمجھے اس میں. البتہ عراقی جو گھڑے جو بولتے ہیں, عراقی گھڑوں کا جو ذکر ہے, ہاں وہی تو بتانا نا, مائع کثیر ہے لیکن بہتا ہوا نہیں ہے, ایک جگہ رکا ہوا ہے, اس میں نجاست گری تو یہ دیکھا جائے گا کہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف میں کچھ فرق آیا یا نہیں. رنگ بو مزہ بدل گیا تو ختم, ناپاک ہو گیا. 3 صفتوں میں سے کوئی 2 صفت ہی بدل گئی تو ختم, اور 2 بھی بدلے تو ناپاک. اکثر کا اعتبار ہے. نمبر ہاں ہو گیا. یہ ان کا نام وغیرہ بتا رہے راوی کا.
حدیث نمبر 794 باب ما جاء کم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک آپ نے کتنے حج فرمائے؟ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا زید بن حباب عن سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ثلاث حجج، حجتین قبل ان یہاجر وحجۃ بعد ما ہاجر معها عمرۃ فساق 63 بدنة وجاء علی من الیمن ببقیتها فیها جمل لأبی جہل فی انفه برۃ من فضة فنحرها فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها. قال وإسا هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث ثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن ثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد، اس کے ساتھ عمرہ بھی کیا. یعنی ہجرت کے بعد جو آپ نے حج فرمایا اس میں عمرے کے ساتھ حج فرمایا، عمرہ کیے پہلے پھر اس کے بعد حج فرمایا. آپ 63 اونٹ لے گئے، باقی اونٹ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے. ان میں ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا، اس کے ناک میں نکیل تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی اور ہر جانور سے ایک ایک بوٹی لے کر پکانے کا حکم فرمایا. بس گوشت پکایا گیا تو آپ نے اس سے کچھ شوربہ نوش فرمایا. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث سفیان کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے پہچانتے ہیں. میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن کو دیکھا، انہوں نے حدیث اپنی کتابوں میں عبداللہ بن زیاد سے روایت کی. میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سفیان ثوری کی سند سے نہیں پہچانا. میرا خیال ہے کہ وہ اسے محفوظ حدیث نہیں سمجھتے تھے. یہ فرماتے تھے کہ سفیان ثوری سے بواسطہ اسحاق و مجاہد مرسلن مروی ہے. مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا ذکر چھوڑ کر براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تو اس حدیث سے شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ 3 حج فرمائے، جس میں سے 2 ہجرت سے پہلے ہے، بغیر عمرے کے ہے، حج افراد ہے وہ. اور جو ہجرت کے بعد جو حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ حج تمتع ہے، پہلے عمرہ کیے پھر اس کے بعد حج فرمائے. اور اس میں ذکر ہے قربانی کا بھی. دونوں حج میں فرق کیا ہے؟ حج تمتع اور حج افراد یہ حج کے اقسام ہیں بھائی. عمرے کے ساتھ جو حج ہوتا ہے اس کی بھی فضیلت، اس کی فضیلت حج افراد سے زیادہ ہے اور حج قران کی حج تمتع سے بھی زیادہ ہے. حج قران کی مطلب؟ حج قران کا مطلب جس میں عمرہ اور حج کیا جاتا ہے ایک ہی احرام سے. احرام باندھ لیے عمرے کے لیے، عمرہ ہونے کے بعد احرام نے اتارنا، احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھتے ہوئے حج کا انتظار کرنا، حج کا وقت شروع ہوتے ہی پھر حج ادا کر کے احرام اتارنا. اور حج تمتع میں کیا ہوتا، احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر لیتے، عمرہ ہونے کے بعد احرام اتار دیتے، حج کے لیے ابھی وقت باقی رہتا اس وقت. پھر جیسے ہی حج کا وقت قریب آیا جب احرام باندھتے، تو احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں رہتے اس کو، ان پابندیوں کو بجا لانا، ان کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہے نا. تو اس لیے حج قران میں فضیلت زیادہ ہے. جی، یعنی فوری عمرے کے ساتھ حج کے انتظار کر کے پھر احرام اتارے بغیر ہاں حج بھی کرتے وہی احرام سے، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی. ہاں قران کا نہیں ملانے کے ہے، عمرے کو اور حج کو ملا دیتے ایک ہی احرام سے. اور تمتع میں کیا ہوتا، عمرے اور حج کے درمیان جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے، احرام اتار دیے تو پابندیاں ختم ہو جاتے. اور اس حدیث شریف میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ ذبح فرمایا، اس کا ذکر ہے. جی، 100 اونٹوں کی قربانی دیے. 100 میں سے 63 تو اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا، 63 عمرے شریف کے مطابق. جی، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی کے حوالے کے، اس کا آپ کی طرف سے ذبح کیے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو دوسری روایتوں میں ذکر آیا کہ اب اپن کسی کو ذبح کرنے کا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہو، چھل کود کرتا، وہاں پر اونٹا ذبح ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے. آپ کے دستے مبارک سے ذبح ہونے کے لیے ایک دوسرے پر اونٹ سبقت لے جا رہے تھے، پہلے مجھے ذبح کیجیے، پہلے مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضور فرمائے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش جن اور انس کے. یعنی انسانوں میں جو سرکش یعنی جو شریر اور اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے. ورنہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. کئی واقعات ہیں نا، ایک ہر شے معنی ہر چیز ہر زندہ چیز، ہر موجود چیز جانتی ہے. جیسے وہ واقعہ بھی ہے نا، ایک صحابی کا اونٹ بدک گیا تھا اور کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا تھا.
حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے تو لوگ روک دیے کہ عرض کیے کہ وہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ حضور فرمایا نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ اونٹ آپ کو دیکھا، آ کر قدموں پر سر رکھ دیا اور زبان حال سے آپ کے سامنے شکایت کیا اپنے مالک کی کہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور پھر مجھے غذا نہیں دیتے۔ یہ واقعات ہیں، تو یہ اونٹوں کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے۔ تو اپنی عمر شریف کے مطابق 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے۔ جی، یہ بھی بہت بڑے طاقت کی بات ہے نا۔ جی، بکرے گایاں ذبح کر کے تھک جاتے 15-20 کاٹے، تو 63 اونٹ ذبح کرنا ہو تو معمولی بات نہیں ہے، اور سب سے زیادہ مشکل اونٹ کو ذبح کرنا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنا ہے، پہلے وہ کچھ وہ لبا وبا کچھ رہتا نا اونٹوں کا، اس کو نہر کرتے پہلے اونٹوں میں، تھوڑا زخمی کر کے اس کے بعد اس کو گرا کے ذبح کرتے۔ یہ ایک حدیث پڑھ کر روک دیں گے حدیث نمبر 795 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة حنين قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال ابو حبیب البصری ہوا جلیل ثقۃ وثقہ یحیی بن سعید القطان۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے فرمایا 1 حج اور 4 عمرے، 1 عمرہ ذی قعدہ میں، دوسرا عمرہ حدیبیہ، تیسرا عمرہ حج کے ساتھ، اور چوتھا عمرہ جعرانہ میں جب آپ نے غزوہ حنین کی غنیمت تقسیم فرمائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حبان بن ہلال ابو حبیب بصری ہیں اور وہ بڑے بزرگ ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ اب مختلف روایتیں ہیں، کوئی راوی کہتے ہیں 1 حج کیے، کوئی کہتے ہیں 3 حج کیے، تو اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پر صحابہ کرام چونکہ بیک وقت موجود نہیں رہتے تھے پورے، کوئی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، کوئی اپنی تجارت میں مصروف رہتے تھے، کوئی کسی اور کام میں، تو جنہوں نے جس موقع پر جیسا دیکھا یا جیسا سنا یا ان کو جو معلومات تھے وہ بیان کر جو لو۔ جی 4 عمروں کا ذکر ہے اس میں، 4 عمرے اور 1 حج کیے، اور اس سے پہلے جو آیا 3 حج فرمائے اور 1 عمرہ، تو تیسرے حج کے ساتھ عمرہ فرمائے۔ پہلے جو 2 حج فرمائے تھے وہ حج افراد تھے۔ جی دعا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين۔